پیارے دوستوں، علی ایک نرم دل کا لڑکا تھا جو لمبے لمبے درختوں اور ایک چھوٹے سے چمکتے ہوئے تالاب سے گرے ایک ہلچل مچانے والے شہر میں رہتا تھا۔ ایک دن اپنے والد کے ساتھ بازار کی سیر کرتے ہوئے اس نے پنجرے میں ایک عجیب و غریب طوطا دیکھا۔ پرندے پر سبز رنگ کے پنکھ تھے اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے کوئی راز چھپا رہا ہو۔ دکاندار نے علی سے کہا کہ یہ کوئی عام طوطا نہیں ہے، یہ بول سکتا ہے اور اپنے مالک سے خواہش پوری کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی کوئی خواہش ہے لیکن وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے آپ کہیے گا تو آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ علی مزاحمت نہ کر سکا اور طوطے کو گھر لے آیا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے تو طوطا بولنے لگا، علی، مجھے بچانے کے لیے آپ کا شکریہ، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، اپنی خواہشات کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ علی حیران ہوا لیکن طوطے کو راز میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں بہترین دوست بن گئے، کہانیاں، لطیفے اور خواب بانٹتے اور دونوں بہت خوش رہتے۔ ایک دن علی نے بچوں کے ایک گروپ کو روتے ہوئے دیکھا کیونکہ ان کے پار پر ایک لالچی تاجر نے قبضہ کر لیا تھا جو وہاں فیکٹری بنانا چاہتا تھا۔ ان کا دکھ دیکھ کر علی جانتا تھا کہ اسے اداکاری کرنی ہے۔ خواہشات کا استعمال کرتے ہوئے علی نے طوطے سے کہا، میری خواہش ہے کہ پارک کو بچوں کے لیے بچا کر ایک ایسی جادوئی جگہ بناؤ جہاں پر ہر کوئی خوش ہو سکے۔ طوطے نے سر ہلایا، اپنے پر پڑائے، اور تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ اگلی صبح ہی پارک ایک عجائب گھر میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں کھلتے پھول، چمکتے چشمے اور یہاں تک کہ ایک بات کرنے والا درخت بھی تھا جو کہانیاں سناتا تھا۔ تاجر نے پراسرار طور پر وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے محسوس کیا کہ پارک کو چھوا بھی نہیں جا سکتا، میرا جانا ہی بہتر ہے۔ قصبے نے علی اور جادوئی طوطے کا بہت شکریہ ادا کیا۔ سب بہت خوش تھے، تاہم طوطے نے انکشاف کیا، علی، حقیقی جادو تو آپ کی مہربانی اور ہمت تھی، میں نے صرف اس کی رہنمائی کی ہے، مجھے میرا مقصد نہیں پتا تھا۔ علی نے سیکھا کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے سے ملتی ہے۔ طوطے نے مزید مہم جوئی کا وعدہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے پارک کا جائزہ لیا اور طوطے سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ایک خواہش اور پوری ہو، میں جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھنا چاہتا ہوں، میرے خیال سے، تاکہ جانور میری باتیں سن سکیں۔ میں نے کہانیوں میں پڑھا ہے علی نے ہمیشہ جانوروں کے ساتھ ایک خاص تعلق محسوس کیا تھا اور ان کے ساتھ بات کرنے کے خیال نے اسے متوجہ کیا تھا۔ طوطے نے نرمی سے اس کی خواہش پوری کر دی اور اچانک علی کو پرندوں کی چہچہاہٹ، پتوں کی سرسراہٹ، یہاں تک کہ پارک جو بھی پرندے جانور آپس میں بات کر رہے تھے، علی کو سب سمجھ میں آ گئی۔ علی نے خوشی اور سمجھ کا گہرا احساس محسوس کیا۔ اس نے دوسری خواہش بتائی۔ علی ایسا بچہ تھا کہ اسے کوئی پیسے بڑے گھر کی خواہش نہیں تھی، وہ طوطے کی جادو سے، یعنی طوطے کے کمالات سے سب کی مدد کر سکے، سب کو سکون پہنچا سکے۔ پھر طوطے نے ہمیشہ کے لیے علی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ علی بہت خوبصورت دل کا مالک تھا، اس کے جادو کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ علی نے نہ صرف اپنے ارد گرد کی دنیا کی جادوئی خوبصورتی کا تجربہ کیا بلکہ ہمدردی، بات چیت اور مہربانی کے جادو کو بانٹنے کے بارے میں قیمتی سبق بھی سیکھا۔ وہ اپنے وفادار جادوئی طوطے کی مدد سے پارک کا حقیقی محافظ بن گیا اور لوگوں کی مدد بھی کرنا شروع کر دی۔